امامت دے بکتاب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نہ رہے یا غوث اعظم می زنم گنج شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم سرور شاہ کریمہ دستگیر اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سویمہ ہم پہ ہو احمد کا سایہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد کربلائیں رد کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے آئیے ہمارا سب سے پہلے ایک مرتبہ قئی نامدار مکی سردار مدنی تاجدار احمد مختار نائب پروردگار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت ساقی حوض کوثر وہ آقا جن کا رخ زیبا والضحی واللیل اذا سجا وہ آقا جن کی رفتار سبحان الذی اسری بعبدہ وہ آقا جن کی گفتار وما ينطق عن الهوى وہ آقا جن کو عرش والے کہے احمد مصطفیٰ وہ آقا جن کو فرش والے کہے محمد مصطفیٰ دعائے خلیل تمنائے کلیم جگر گوشے عبداللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس معتبرک بارگاہ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے اور پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ مبارک محفل جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اس محفل کو سجایا ہے اور آپ سب سرکار کی محبت میں بیٹھے ہیں، اللہ و رسول کی محبت میں بیٹھے ہیں. مولا تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالیٰ اس بزم کو محفل کو اپنی بارگاہ عالی جاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے یہ محفل ذریعہ نجات بنائے. جنہوں نے اس میں کاوشیں محنتیں کی ہیں، خدمات کی ہیں، مولا تبارک و تعالیٰ سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے اور زیادہ مزید دینی کام کرنے کی ہمیں توفیق و رفیق مرحمت فرمائے. نعت و منقبت کا سلسلہ کافی دیر سے الحمدللہ رب العالمین چل رہا ہے. یکے بعد دیگر نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سن رہے ہیں، منقبت بھی آپ سن رہے ہیں. حضرات کچھ مجھے گفتگو کرنی ہے لیکن میری عادت ہے کہ جب تک ایک دو اشعار نہیں پڑھتا ہوں سکون نہیں ملتا ہے. تو اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو ایک دو اشعار میں بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں. کن کن کی اجازت نہیں ہے ایک مرتبہ بولیے. سب کی اجازت ہے ماشاءاللہ. بولیے جم کے یا رسول اللہ. ماشاءاللہ یہ جتنے بھی ہیں کی خدمات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. نام میں نہیں جانتا ہوں لیکن جنہوں نے بھی اس مائک پہ آ کے پڑھا ہے سب رسول کا نام لیا ہے. اللہ تعالیٰ جنہوں نے بھی جس محبت سے رسول کی محبت پیش کیا ہے اللہ سب کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اس محلے کی جو نوجوان
جو میری طرف فون بھی گیا، جن کے میں نام نہیں بھی جانتا ہوں، اور جو آپ آئے، مولا تعالیٰ سب کی محنت اور محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بڑی محبت سے ان نوجوانوں نے مجھے یاد کیا اور بہت زیادہ مزید ہوئے۔ میرا پروگرام بھی تھا ایک جگہ، لیکن وہ بولے نہیں آپ کو آنا ہی ہے، تو مجھے آنا پڑا۔ یہ پروگرام الحمدللہ اللہ کا حکم تھا کہ میں آپ کے روبرو حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس گناہگار کی حاضری کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جگ میں میرے آقا کا، جگ میں میرے آقا تذکرہ ابھی تک ہے تو بولیے سبحان اللہ، نہیں ہے تذکرہ تو نہ بولے۔ جگ میں میرے آقا کا تذکرہ ابھی تک ہے، جگ میں میرے آقا کا تذکرہ ابھی تک ہے، جگ میں میرے آقا کا، جگ میں میرے آقا کا تذکرہ ابھی تک ہے، تذکرہ ابھی تک ہے، اور سلام پڑھنے کا، سلام پڑھنے کا سلسلہ ابھی تک ہے، سلام پڑھنے کا سلسلہ ابھی تک ہے، اور سلام پڑھنے کا سلسلہ، سلام پڑھنے کا سلسلہ ابھی تک ہے۔ اور سب ہم عاشق رسول ہیں ماشاءاللہ، عاشق رسول رہنا ہے اور رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم سب امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں۔ دیکھیے انہوں نے اتنا بڑا کام ہندوستان میں کیا ہے کہ مثال پیش نہیں کی جا سکتی، اور کیا کام کیا ہے اور کتنا آپ کا بھی پاور ہے۔ اس شعر کو سماعت فرمائے کہ سلام پڑھنے کا سلسلہ ابھی تک ہے، اور کتنے سال گزرے ہیں اس امام کو گزرے، کتنے سال گزرے ہیں اس امام کو گزرے، کتنے سال گزرے، کتنے سال گزرے اس امام کو گزرے، اس امام کو گزرے، لیکن میرے اعلیٰ حضرت کا، میرے اعلیٰ حضرت کا دبدبہ ابھی تک ہے، میرے اعلیٰ حضرت کا دبدبہ ابھی تک ہے، میرے اعلیٰ حضرت کا دبدبہ ابھی تک ہے، اور سلام پڑھنے کا سلسلہ۔ یہ شعر بھی ذہن میں آئے، ان کو بڑے پیارے انشاءاللہ سماعت فرمائے کہ ہے وہ پیکر کہ جس پیکر پہ قدرت ناز کرتی ہے، وہ پیکر کہ جس پیکر پہ قدرت ناز کرتی ہے، وہ پیکر کہ جس پیکر پہ قدرت ناز کرتی ہے، وہ پیکر کہ جس پیکر، وہ پیکر کہ جس پیکر پہ قدرت ناز کرتی ہے، رسول اللہ کو پا کر، رسول اللہ کو پا کر نبوت ناز کرتی ہے، رسول اللہ
کو پا کر نبوت ناز کرتی گئے، رسول اللہ کو پا کر نبوت ناز کرتی گئے۔ اور یہ شعر بھی آپ سوات فرمائیں، سمجھ میں تو آ رہا ہے؟ جمال یوسفی پر ایک زلیخا جان دیتی تھی، جمال یوسفی پر ایک زلیخا جان دیتی تھی، جمال یوسفی پر ایک زلیخا جان دیتی تھی، جمال یوسفی پر ایک جمال یوسفی پر ایک زلیخا جان دیتی تھی، محمد مصطفیٰ پر محمد مصطفیٰ پر ساری امت ناز کرتی گئے، محمد مصطفیٰ پر ساری امت ناز کرتی گئے، محمد مصطفیٰ پر ساری امت ناز کرتی گئے۔ یہ شعر بھی سماعت فرمائے، شہیدان شہیدہ ہو نرالی شان والے ہو، شہیدان شہیدہ ہو نرالی شان والے ہو، شہیدان شہیدہ ہو نرالی شان والے ہو، شہیدان شہیدہ ہو شہیدان شہیدہ ہو نرالی شان والے ہو، حسین ابن علی تم پر حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی گئے، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی گئے، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی گئے۔ اور ماشاءاللہ یہ بالکل قریب کا شعر ہے، اس شعر کو انشاءاللہ سنیں آپ مست ہو جائیں گے۔ پڑھایا کلمہ لاکھوں کو، ہندوستان اور راجستھان میں راجہ بہت آئے لیکن ایک راجہ میرے حضور نے بھیجا ہے، پڑھایا کلمہ لاکھوں کو بھرا کشکول میں ساگر، پڑھایا کلمہ لاکھوں کو پڑھایا کلمہ لاکھوں کو بھرا کشکول میں ساگر، میرے خواجہ اے سنجر پر میرے خواجہ اے سنجر پر کرامت ناز کرتی گئے، میرے خواجہ اے سنجر پر کرامت ناز کرتی گئے۔ سماعت فرمائیں، لقب تاجو شریعہ ہے رضا کے علم کا وارث، لقب تاجو شریعہ ہے رضا کے علم کا وارث، لقب تاجو شریعہ ہے لقب تاجو شریعہ ہے رضا کے علم کا وارث، میرے اختر رضا پر میرے اختر رضا پر ساری دنیا ناز کرتی گئے، میرے اختر رضا پر ساری دنیا ناز کرتی گئے، ہے وہ پیکر کہ جس پیکر پہ قدرت ناز کرتی ہے، رسول اللہ کو پا کر نبوت بڑی ایک مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے الحمدللہ پروگرام کہیں کا بھی ہو،
جے پور نہیں ہندوستان کا ہو یا ہندوستان آؤٹ آف کنٹری کا ہو، جگہ جگہ پورے دنیا میں پروگرام ہوتے ہیں، اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرات، پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ دین سے جڑے، بندہ خدا و رسول کی طرف آئے، بندہ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرے۔ اور ہمارے اس پروگرام کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم صراط مستقیم پر گامزن رہیں، اللہ و رسول کی یاد میں مست رہیں، اور کوئی جے پور کے اندر کام کر رہا ہے اہل سنت والجماعت کا، الحمدللہ اللہ سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ وہ صرف اس لیے کام کیا جا رہا ہے کہ آج ایمان کے لٹیرے جگہ جگہ پھر رہے ہیں، ایمان آپ کا ضائع نہ ہو، ختم نہ ہو، اس لیے آپ کی سنیت کو مضبوط کرنے کے لیے، آپ کے عقیدے کی سلامتی کے لیے، چاہے وہ کربلا کا اجتماع ہو یا حضرات محترم دیگر پروگرام جو جے پور کے اندر ہوتے ہیں اہل سنت والجماعت کے، ماشاءاللہ سب کا مقصد دین سے جوڑنا ہے۔ اہل سنت والجماعت الحمدللہ، آپ ماشاءاللہ آپ کی سماعت اتنی اچھی ہے کہ آپ ایسا لگ نہیں رہا ہے، بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کٹر عاشق رسول میں بول رہے ہیں۔ علماء مصطفیٰ ماشاءاللہ آپ سب بہت اچھے طریقے سے، جو سننے والے ہونے چاہیے نا ماشاءاللہ، وہ آپ کی سماعت ہے، اللہ آپ کی سماعت کو قبول فرمائے اور خوب خوب آپ کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ دیکھیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سمجھے آپ؟ ایک ایگزامپل آپ کو دوں، ہمارے گھروں میں بچے جنم لیتے ہیں، چھوٹا بچہ جو آج پیدا ہوا فور ایگزامپل، اسے پتہ نہیں ہوتا ہے میری ماں کون سی، اسے پتہ نہیں ہے کچھ بھی۔ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی اماں کو پہچان کہ یہ میری ماں ہے، مجھے دودھ پلاتی ہے، میرا پیٹ بھرتی ہے۔ توجہ کے ساتھ آپ سنیے گا، تختی دل پر لے کے جائیے گا، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ تفصیلی گفتگو لمبی چوڑی کی جا سکے۔ حضرات محترم، بتانا یہ ہے کہ تھوڑا بچہ وہ بڑا ہوا تو وہ اپنے فادر کو پہچانتا ہے، پھر بچہ بڑا ہوا تو وہ پہچانتا ہے یہ میرے دادا ہیں، پھر بڑا ہوا تو پہچانتا ہے یہ میری دادی ہیں، تھوڑا بڑا ہوا تو پھر پہچانا یہ میرے نانا ہے، یہ میری نانی ہے، یہ میرے ماموں ہے، یہ میری مومانی ہے، یہ میرے انکل ہے، یہ میری آنٹی ہے، یہ میرے خالہ ہے، یہ میری خالو ہے۔ حضرات، پریوار کو جانا، رشتہ دار کو جانا، سماج کو جانا، دنیا کو جانا، جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا، برین گروتھ کرتا چلا گیا، دماغ وکاس کرتا چلا گیا، بچہ سمجھتا چلا گیا۔ تھوڑا بڑا ہوا، کسی نے اس بچے کو لے کے اسکول میں ایڈمیشن کیا، کسی نے دین کی پڑھائی کی طرف اس کو ڈالا، کوئی حضرات ناظرہ پڑھنے کے لیے مدرسے میں گیا، کوئی انگلش اور ہندی پڑھنے کے لیے اسکول میں گیا۔ وہ تھوڑا بچہ ہوا، بڑا ہوا تو بچے نے سوچا کہ پڑھائی میری دونوں ضروری ہیں، اسکول کی پڑھائی بھی ضروری، مدرسے کی پڑھائی بھی ضروری۔ لیکن جب تھوڑا بڑا ہوا، اللہ نے اسے دین کی سمجھ دی۔ اب کوئی بھی پڑھائی ہے، پڑھائی چاہیے، انگلش، ہندی، سائنس، میتھمیٹکس، بائیولوجی، کوئی دین کی پڑھائی بھی کریں، آپ دنیاوی پڑھائی بھی کریں، سب پڑھائی میں منع نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن کا تو خود اعلان ہے، پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے قرآن پاک میں وہ اقرا نازل ہوئی ہے، یعنی آپ پڑھیے۔ کوئی سی بھی آپ پڑھائی کریں گے، پڑھنا گناہ نہیں ہے، لیکن کسی بچے نے سوچا مجھے ڈاکٹر بننا ہے، کسی نے سوچا مجھے افسر بننا ہے، کسی نے سوچا مجھے وکیل بننا ہے، کسی نے سوچا مجھے عالم بننا ہے، کسی نے سوچا مجھے مفتی بننا ہے، کسی نے سوچا مجھے محدث بننا ہے، کسی نے کچھ سوچا۔ اب فور ایگزامپل کسی کو ڈاکٹر بننا ہے، وہ ڈاکٹر کی شادی اختیار کرے گا تب ڈاکٹر بنے گا، پڑھائی کرے گا، کورس کرے گا تب ڈاکٹر بنے گا۔ اب کسی نے سوچا مجھے عالم بننا ہے
تو عالم صاحب کی صحبت میں رہے گا، پڑھے گا، تب عالم بنے گا۔ لیکن جے پور کے زندہ دل سنیوں، میں تو آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اس دنیا میں اللہ نے انسان کو اتنی طاقت دی ہے کہ اگر وہ محنت کرے تو سب کچھ بن سکتا ہے رب کی عطا سے۔ لیکن چلنا اسی کے پیچھے ہے جو بننا ہے آپ کو۔ ایسا نہیں کہ ڈاکٹر بننا ہے تو عالم کے پیچھے، نہیں، ڈاکٹر ہی کے پیچھے۔ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر کے پیچھے، عالم بننا ہے تو عالم کے پیچھے، قاری بننا ہے تو قاری کے پیچھے، مفسر بننا ہے تو مفسر کے پیچھے، مقرر بننا ہے تو مقرر کے پیچھے، حضرات مصنف بننا ہے تو مصنف کے پیچھے، آئی ایس بننا ہے تو آئی ایس کے پیچھے، آئی پی ایس بننا ہے تو آئی پی ایس کے پیچھے ایڈوکیٹ بننا ہے۔ لیکن بندہ جب محنت کرتا ہے تو وہ سب کچھ بنتا ہے۔ کائنات میں سب کچھ بننا آسان، لیکن ایک اچھا انسان بننا بڑا مشکل ہے۔ اچھا انسان بننا بڑا مشکل ہے، لیکن جب ایک اچھا انسان بننا ہے تو کس کے پیچھے چلنا پڑے گا؟ ایک اچھے انسان کے پیچھے۔ پیچھے والے بھی بولے ایک اچھے انسان کے پیچھے۔ اب اللہ اکبر، ہم نے جے پور میں دیکھا اچھا انسان نہ، ہم نے راجستھان میں دیکھا سب سے اچھا انسان نہ، ہم نے بھارت میں دیکھا سب سے اچھا انسان نہیں ملا، ہم نے اللہ اکبر پاکستان میں دیکھا سب سے اچھا انسان نہیں ملا، افغانستان میں دیکھا سب سے اچھا نہیں ملا، ترکستان میں دیکھا سب سے اچھا نہیں ملا، بلجیم میں دیکھا نہیں ملا، ڈربن میں دیکھا نہیں ملا، مریشس میں دیکھا نہیں ملا، مریشس میں دیکھا نہیں ملا، کینیڈا میں دیکھا نہیں ملا، زمبابوے میں دیکھا نہیں ملا، شارجہ میں دیکھا نہیں ملا، دنیا کے کونے کونے، مشرق میں دیکھا نہیں ملا، مغرب میں دیکھا نہیں ملا، شمال میں دیکھا نہیں ملا، جنوب میں دیکھا نہیں، کہیں نہیں ملا۔ ہم نے قرآن کو ہاتھ میں لے لیا۔ ایک قرآن تو ہی بتا کائنات میں سب سے اچھا انسان کون سا ہے؟ ہم نے حدیث کو ہاتھ میں لیا، تو بتا سب سے اچھا انسان کون سا ہے؟ تو قرآن ہماری رہبری کرتا ہے کہ کائنات میں اگر سب سے پوتر انسان ڈھونڈنا ہے، پاکیزہ انسان ڈھونڈنا ہے، اعلیٰ انسان ڈھونڈنا ہے تو دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملے گا۔ اگر ملے گا تو مکے کی سرزمین میں ملے گا۔ وہ انسان جو مکے میں پیدا ہوا وہ سب سے اچھا ہے، جس کے والد کا نام عبداللہ ہے، جس کی ماں کا نام آبنا ہے، جس کے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ قرآن نے رہبری کر دی، راستہ دکھا دیا۔ اکبر دنیا میں ٹھوکر مت کھا، نگر نگر ڈگر ڈگر مت گھوم، بلکہ خود بھی کائنات میں پیغمبر اعظم کی ذات سب سے اچھی ہے۔ ایک عیسائی یہ بولا کہ اللہ اکبر، دل تو چاہتا ہے کہ سب سے اچھا عیسیٰ روح اللہ کو کہہ دیا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں سب سے اعلیٰ عیسیٰ روح اللہ نہیں ہے بلکہ محمد رسول اللہ ہے۔ اس لیے کہ مصطفیٰ کی ذات وہ ہے جس کا چلنا لاجواب، جس کا اٹھنا لاجواب، جس کا بیٹھنا لاجواب، جس کا سونا لاجواب، جس کا جاگنا لاجواب، جس کی مکی زندگی لاجواب، مدنی زندگی لاجواب، جس کی بیٹیوں کی شادی کرنا لاجواب، فاطمہ کو پالنا لاجواب، زینب کو پالنا لاجواب، رقیہ کو پالنا لاجواب، ام کلثوم کو پالنا لاجواب۔ مصطفیٰ کی ذات وہ ہے کہ 11 بیویوں کو دیکھو، بیویوں کی زندگی لاجواب، عائشہ کے ساتھ رہنا لاجواب، خدیجہ کے ساتھ رہنا لاجواب، حفصہ کے ساتھ رہنا لاجواب، زینب بنت حجج کے ساتھ رہنا لاجواب، زینب بنت جہش کے ساتھ رہنا لاجواب۔ 11 بیویوں ہم سب کی ماں کے ساتھ مصطفیٰ کا رہنا لاجواب، پوری زندگی لاجواب، 63 سالہ زندگی لاجواب، عرش پہ جانا لاجواب، فرش پہ آنا لاجواب۔ ارے جس کا سینہ لاجواب اور جس کا مدینہ لاجواب، جس کا دندان لاجواب اور جس کا خاندان لاجواب۔ سب کچھ لاجواب۔ دنیا میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ ہم نے دیکھا تو مصطفیٰ۔ کون ہے؟ ہمیں کس کے پیچھے چلنا ہے؟ مصطفیٰ کے پیچھے۔ ہم دنیا کے پیچھے چل گئے، جبھی پیچھے رہ گئے۔
اگر چلتے مصطفیٰ کے پیچھے تو جو مصطفیٰ کے پیچھے چلا وہ آج تک زندہ ہے، آج تک سلامت. ان کا نام زندہ، ان کا کام زندہ، ان کا مشن زندہ، وہ زندہ، ان کی ساری چیزیں زندہ. کون چلا مصطفیٰ کے پیچھے؟ مصطفیٰ کے سب سے پیچھے چلنے والے صدیق ہیں. قسم خدا کی مصطفیٰ کے پیچھے چلے تو صداقت کے بادشاہ بن گئے. عمر ہے تو عدالت کے بادشاہ بن گئے. عثمان چلے تو سخاوت کے بادشاہ بن گئے. علی چلے تو اللہ اکبر شجاعت کے بادشاہ بن گئے. مصطفیٰ کے پیچھے چلنے والا کوئی طلحہ بنتا ہوا نظر آیا، کوئی سعد ابن ابی وقاص بنتا ہوا نظر آیا، کوئی عبد الرحمن ابن عوف بنتا ہوا نظر آیا، کوئی سعید ابن زبیر بنتا ہوا نظر آیا. مصطفیٰ کے پیچھے چلنے والا کوئی امام اعظم بنا، کوئی امام شافعی بنا، کوئی امام مالک بنا، کوئی امام بکر بنا، کوئی امام جعفر بنا، کوئی امام جعفر بنا. مصطفیٰ کے پیچھے چلنے والا اللہ اکبر تاریخ اٹھا کے دیکھو تو کوئی قطب الدین بنتا ہوا نظر آیا، کوئی علاء الدین بنتا ہوا نظر آیا، کوئی فرید الدین بنتا ہوا نظر آیا، کوئی نظام الدین بنتا ہوا نظر آیا. مصطفیٰ کے پیچھے چلنے والا کوئی وارث دیوا بنا، کوئی مخدوم سمنا بنا، کوئی شاہ جمال اللہ بنا، کوئی برکت اللہ بنا. مصطفیٰ کے پیچھے چلنے والا کوئی مفسر اعظم بنا، کوئی محدث اعظم بنا، کوئی مفتی اعظم بنا، کوئی مفکر اعظم بنا، کوئی حجت الاسلام بنا، کوئی امین شریعت بنا، کوئی تاج الشریعہ بنا، کوئی شرافت بیاں بنا. مصطفیٰ کے پیچھے چلنے والا کوئی اعلیٰ حضرت بن کے اس دنیا میں چھایا. قسم خدا کی آج دنیا میں ان کا نام زندہ، ان کا کام زندہ، ان کے مشن زندہ، ان کی ساری چیزیں زندہ. اے ہندوستان کے زندہ دل سنیو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم بھی زندہ رہو، تمہارے کام زندہ رہے، تمہارے نام زندہ رہے، تمہارے مرنے کے بعد قسم خدا کی تمہیں دنیا یاد کرے تو تو پیغمبر اعظم کا ہو جا، ان کا سچا غلام بن جا، وفادار بن جا. تو چلا جائے گا لیکن زمانہ تجھے یاد کرے گا. جو مصطفیٰ کے لیے جیتا ہے وہ مرتا نہیں، جو قرآن پر عمل کرتا ہے وہ مرتا نہیں، جو پیغمبر اعظم کی شریعت پر چلتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر وہ ہمیشہ زندہ کہلاتا ہے. تم قبر پہ چلے جاؤ گے لیکن تمہارا نام اور کام باقی رہے گا. تو اس لیے آپ بھی تھوڑا بولیں، کیونکہ اسٹیج والے نہیں بولتے تو ڈر لگتا ہے کہ شاید مولانا تقریر غلط کر دیں. آپ ماشاءاللہ دعاؤں سے نوازیں یا کچھ بات کہیں. بڑے اچھے ہیں آپ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے. آپ ہمارے قاری عقیل نوری صاحب حضرات، یہ پہلی میری آپ کی ملاقات فرسٹ ہے. یہ ہمارے کہاں گئے رئیس صاحب اور ان کی ٹیم کو اللہ سلامت رکھے. ہماری یہ ٹیم بھی ماشاءاللہ بہت محنت کرتی ہے، ایچ ڈی آئی کی ٹیم، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، خوب محنت کرتی ہے. 26 تاریخ کو اجتماع ہمارے قبلہ سید صاحب قبلہ ماشاءاللہ بڑی محنت کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے. میں اکثر کیا باہر رہتا ہوں، اللہ کا کرم ہے. یہ تکبر کے لیے نہیں بول رہا ہوں، یہ آئے بہت سے لڑکے آتے، آپ کو تو جے پور میں دیکھا ہی نہیں ہم نے. میں نے کہ دیکھا اس لیے نہیں کہ میں بہت کم رہتا ہوں. مسجد ہمارے قاری فیروز صاحب قبلہ ماشاءاللہ اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، یہ سب کچھ سنبھال لیتے ہیں اور سب کچھ حضرات محترم اللہ کا کرم ہے. حضرات کل پھر باہر جا رہا ہوں آپ لوگوں کی دعا سے. تو میں نے تو یہ جے پور میں کہہ رکھا ہے، کربلا میں 2 سال پہلے بھی یہ کہہ دیا تھا میں نے کہ میں رہتا جے پور میں ہوں الحمدللہ. اور حضرات میں نے یہاں تک کہہ دیا، دیکھو دین کا جذبہ تکبر کے لیے نہیں بول رہا ہوں میں آج بھی. آپ جب چاہیں مجھے بلائیں، نہ نذرانی کی فکر ہے نہ پیسوں کی فکر ہے. میں نے شہر جے پور میں اعلان کر دیا ہے کہ اللہ مجھے نواز دیتا ہے، باہر جاتے ہیں، باہر بھی ہم طے نہیں کرتے کسی بات کو. کوئی نذرانی کی بات کرتا ہم فون کاٹ دیتے ہیں کہ کیا لیں گے. لیکن شہر جے پور کے لیے جس طریقے سے ماشاءاللہ یہ پوری ٹیم محنت کر رہی ہے، ہم نے بھی یہ اعلان کر دیا اور آج بھی یہ اعلان کر رہے ہیں. آدھی رات کو بلائے جلسے کے لیے الحمدللہ ہم حاضر ہیں. حضرات محترم دن میں بلائے، رات میں بلائے، صبح بلائے، شام بلائے، بس آپ دین اور سنیت کا کام کریں. یہ ٹیم بھی ماشاءاللہ نہ اپنے گھر کو دیکھتی ہے، نہ اپنے پریوار کو دیکھتی ہے، نہ اپنے رشتہ دار کو دیکھتی ہے،
شادی بیاہ سب کچھ ہوتے ہیں حضرات محترم، لیکن ہمیں ان لوگوں سے محبت ہے، ان علماء سے محبت ہے جو دین کا کام کرتا ہے۔ اور آج بھی ہم ببل دوہر یہ اعلان کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، آپ جب چاہیں حضرات محترم۔ یہ بیچارے مجھے پتہ چلا قاری عقیل صاحب کلے دے کے جل محل میں مجھے ڈھونڈ رہے تھے، میں نے کہا جل محل میں بہت کم رہتا ہوں، پھر پتہ نہیں کہاں سے نمبر ملے، تو ایسا کچھ نہیں، نمبر چاہیے تو مولانا اکبر اشرفی کے نام سے میرا چینل سرچ کریں تو انشاءاللہ میں ڈائریکٹ وہیں مل جاؤں گا، آپ مجھ سے سمپرک کر سکتے، بہت راستہ آسان بتا دیا۔ لیکن بتانا یہ ہے کہ ہم صرف دین کا کام کریں، اللہ تمہیں زندہ رکھے گا، اللہ تمہیں سلامت رکھے گا، اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ آج یہ چمکے نظر آ رہی ہے، رنگ و رینیاں نظر آ رہی ہیں، یہ لائٹیں نظر آ رہی ہیں، یہ سب پیغمبر اعظم کی محنتوں کا نتیجہ ہے، پیغمبر اعظم کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اسلام ہمیں ایسے نہیں ملا جس ہم نے سوچ رکھا ہے کہ اسلام ہمیں ویسے ہی مل گیا۔ اسلام بڑی محنتوں سے ہندوستان میں پہنچا ہے، اسلام بڑی کاوشوں سے ہندوستان میں پہنچا ہے، اسلام کے لیے بڑی قربانیاں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم